أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہیں وضاحتیں، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ہی قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوک سے اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی یہ کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انك سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ہے، ایک باپ کا حصہ ہے، وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وَحَسُورًا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا،
وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے اس حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی۔ حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر۔ اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی لیکن اب جب کہ ان کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ، یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی، تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشانی ہے۔ اب یہاں اس قصے کو چھوڑ کر اب حضرت مریم کی طرف معاملہ آ رہا ہے۔ تمہید یہ قائم ہو گئی کہ حضرت یحییٰ کی ولادت جو ہے حضرت زکریا کے ہاں، یہ خود بھی تو کوئی عام جو قاعدے ہیں دنیا میں اس کے مطابق نہیں تھی۔ خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کہ کوئی جو کامن فزیکل لاز ہیں ان کے خلاف کسی واقعے کا صدور اور ظہور جو ہے، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، خرق عادت کہتے ہیں۔ تو حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی 100 برس کی عمر میں، بلکہ جب حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو فسکت وجہ، انہوں نے تو اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا، آلے تو وعدہ عجوز وہذا بعلی شیخا، کیا میں جنوں گی اب اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے اولاد ہو جائے گی؟ لیکن اولاد ہو گئی، حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ اسی طرح عام قواعد کی روح سے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی۔ اس سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ہے جو تمہارے لیے تم نے اس کو الوہیت کی بنیاد بنا لیا ہے۔ یہ الوہیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جو معاملہ رخ مڑ رہا ہے حضرت مریم کی طرف، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور تمہیں بہت پاک کر لیا ہے، اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پسند کیا اور چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر بھی عبادت کیا کرو اور سجدہ کر کے بھی عبادت کیا کرو، ورکعی، اور رکوع کیا کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ہیکل ہی میں کوئی ایسا بندوبست بھی ہو کہ وہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے وہ باجماعت بھی شریک ہوتی ہے، واللہ عالم۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک،
اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت لدیہم یلقون اقلامہم، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہیں تھے آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا. اس قالت الملائکۃ، اب آگے چلیے. اور جبکہ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی. اس کلمے کا مراد ہے بیٹے کی. اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعزت ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا. اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یحییٰ کے بیٹے، جو حضرت یحییٰ جو ہے زکریا کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی. وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے. کلمۃ منہ، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے. یہ سورہ مریم میں تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی صورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو، جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا، لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں پگھوڑے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی اور ان کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ساری گفتگو، جو ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے. تنزیل من رب العالمین. یہاں فرمایا یکلم الناس فی المہد، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وکہلا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا. حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی. حالانکہ عیسیٰ جب کہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے. 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان. کہولت آتی ہے 50 کے بعد. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے. اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں آپ لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگھوڑے اور پالنے میں تھے. قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی. کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، نہیں یہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے، وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے. خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے.
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو، ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے، وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل۔ اب یہاں پہ جو تین واو آئے ہیں، کتابہ والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا۔ پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے، یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی وہ اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف حکمت ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تورات میں قوانین تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو۔ حکمت، دانائی، یہ ابھی نوع انسانی جو ہے عہد طفولیت میں تھی، وہ دانائی اور حکمت کی تلقین اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے، ہاں بچے کو آپ تاریخ کے حقائق بتا سکتے ہیں، اور حکمت ہے وہ دانائی، انڈر لائنگ وزڈم، اس قانون کے، ان احکام کے پیچھے، حکم کے پیچھے حکمت ہے۔ اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی، اگرچہ احکام دیے جا سکتے۔ لہذا نوع انسانی کے عہد طفولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، لفظ ہی اس کے لیے مشہور یہ ہے، احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نوع انسانی اس درجے پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی۔ تو کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی، اور حکمت دانائی بھی، یعنی والتورات والانجیل، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی۔ تورات تو پہلے سے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا، اور انجیل اسے عطا فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ جب یہ دو کنٹمپریریز ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین۔ حضرت یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ رسول ہے، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا۔ تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں، اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہے ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوگی یہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے۔ نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ نبوت ایک کاڈر ہے، اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے، جاؤ وہاں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ جاؤ فلاں قوم کی طرف، انہیں خبردار کرو، اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف، اب وہ رسول ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس، اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی، فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، میری مدد کر۔ تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا۔ یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا، حضرت صالح کا ہوا، حضرت شعیب کا ہوا، حضرت لوط کا ہوا، سب کا معاملہ، رسول بچا لیے جاتے ہیں۔
تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مثمر ہوتی ہیں، یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہے کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے، مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مومن مسلم، مسلم مومن ایک ہی بات ہے. جہاد قتال، قتال جہاد ایک ہی بات ہے. نبی رسول، رسول نبی ایک ہی بات ہے. قطعاً نہیں ہے. جب دو اصطلاحات جدا ہیں، حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاء اور اشتباہ فرق ہے بہت بڑا. استفاء میں چوائس ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اور اجتباء میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے، وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے. باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ رسول نبی من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولا الی بنی اسرائیل. اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر ان کے جوان کیسے ہوئے، پھر کس کس مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی جو دعوت شروع ہوئی ہے، یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے، جسے یہ منسٹری کہتے ہیں، he started ministry at the age of 30، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. ایک نہیں کئی نشانیاں. وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے، لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. یہ ہے تخلیق حیات، اللہ کا خاص عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے. جو حصی معجزات ہوتے ہیں وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے. اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احیاء موتا اور خلق حیات، زندہ کر دینا مردوں کو. قم باذن اللہ، قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے. وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے، وہ نکل کے باہر آ گیا. تو یہ ہوا. اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے. اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی. اور کوڑی، وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، جس کے قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو. اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نے، یہ میرے علم میں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں. تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ. اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے. ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کی قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی تو بال کی کھال اتارتے تھے. لیکن جو دین کی اصل روح ہے، خشیت اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، خلق خدا کے لیے رحم دلی، مودت کا ہونا، شفقت کا ہونا، ہمدردی کا، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی. ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں. حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے علماء تھے، ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، بہت بڑی عدالت. اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا. تو لہذا پھر سولی ان کے کہنے کے مطابق دی گئی. حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا. اور جو بات کہی ہے برنباس کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے، جو جیوڈاس اسکریوٹ جس کا نام تھا، جیوڈاس اسکریوٹ، اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو. حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر، اس نے مخبری کی، گرفتار کرایا.
تو برنباس یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی، حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی. حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے، اور جوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. تو جب وہ فوجی اندر آئے ہیں پکڑنے کے لیے، تو جو بقیہ جو حواری تھے انہوں نے اس جوڈاس کو مخاطب کر کے کہا اے ہمارے استاد. لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے، پکڑ لیا، اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے. یہ ہے کہ جو ایونجلیم برنابے، جو گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور ہماری تفسیروں میں کہیں نہیں ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں. یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے، خود روم یعنی ان کی اپنی جو ہے روما کی، اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے. تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے.